بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے تنہائی۔ تنہائی لفظ سنتے ہی ایک سزا ذہن میں آتی ہے اور لگتا ہے کہ انسان کو کوئی سزا دی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن نارملی ہر شخص کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کو دنیا داری سے تنہا کر دیا جاتا ہے۔ معاشرتی طور پر قید، جیل، نظر بند، اور تمام لوگ کبھی کبھی معاشرتی طور پہ رابطہ منقطع کر لیتے ہیں، تو وہ ایک شخص جو تنہائی کا شکار ہوتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس رخ پہ یا کس سمت میں چل پڑا ہے۔ لیکن یہ ایک عام تجربے کی بات ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تنہا ہوتے ہیں ان کا سوچ، ان کا انداز، ان کا سمجھنا، ان کا شعور عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ چاہے وہ تنہائی خود ساختہ ہو، جبرن ہو، یا مجبوراً پردیس میں ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردیس کے لوگ بہت زیادہ باشعور ہوتے ہیں اور جلدی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یا کوئی ڈانڈا بچہ گھر میں ہو تو وہ ہر ایک پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو محتاج ہوتا ہے ماں، بہن، بھائی کا۔ لیکن جیسے ہی وہ پردیس جاتا ہے وہ ایک مختلف شخص نظر آتا ہے، اس کو قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تنہائی میں ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وقت بہت ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں اپنے آپ کو سوچنے کا موقع کافی ملتا ہے۔ اپنی اخلاقی قدریں، رشتے، ناطے، سب کی طرف توجہ آتی ہے۔ وطن کیا ہے، پڑوس کیا ہے، لوگ کیا ہیں، بہن بھائی کیا ہیں، ماں باپ کیا ہیں، ایک لمبا کام۔ یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں نے، جنہوں نے بھی قید تنہائی دی ہے، اچھی کتابیں لکھی، بہت مشہور ہوئے، اور فلسفی، مفکر، ان لوگوں نے، شاعروں نے کافی شاعری قید تنہائی میں لکھی ہے یا تنہا ہو کے لکھی ہے۔ تنہائی خود کلامی سکھا دیتی ہے، اسی دنیا میں کئی دنیا بنا دیتی ہے۔ سوچ مثبت ہو تو نعمت ہے یہ اکیلا پن، تنہائی کمزور کو توانا بنا